صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آج کی سورہ ابراہیم ہے کہ جس کے سلسلے میں ہم لوگ گفتگو کریں گے کہ اس میں سب سے پہلے یہی ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کریں۔ اس میں سب سے پہلے ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کریں۔ ابراہیم خلیل انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا۔ جبرائیل آئے، آنے کے بعد کہا کہ کیا کوئی حاجت ہو تو بتائیں۔ اس وقت ایسی حالت میں کہ جب انسان فوراً کہہ دیتا ہاں مدد کرو، دیکھ نہیں رہے ہو، مدد کرو کہ پوچھو گے، لیکن اس وقت بھی جو ہے کیا کیا؟ اللہ پہ بھروسہ کیا۔ نہیں تو اتنی آگ دیکھ کر کے انسان اس سے پہلے ہی جو ہے کہ ہم جل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، اب کیا ہوگا؟ کوئی راستہ ہے؟ جہاں راستہ بند ہو، جیسے کہتے ہیں بمبس، بمبس کا مطلب ہوتا ہے بند گلی، بند گلی، اس کو کہتے ہیں بمبس۔ ایران میں بمبس یعنی جو بند گلی، جدھر سے کوئی راستہ نہ ہو۔ تو انسان اپنی زندگی میں، لائف میں سمجھتا ہے کہ بند گلی ہے، بمبس، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ جیسے ابراہیم کے سامنے آگ روشن ہے، منجنیق میں انہیں ڈالا گیا، اب پھینکنا چاہتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ جب آگ کو اپنے نگاہوں سے دیکھ لے تو آپ تو سمجھ جائیں گے کہ ہم تو جل گئے۔ بند گلی ہے یا نہیں؟ کلیئر بات ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں بند گلی، جہاں بند گلی ہے وہیں سے اللہ راستہ نکالتا ہے۔ جب اللہ پہ بھروسہ ہو تب، جہاں یہ جانتے ہیں کہ اب کوئی راستہ نہیں، وہیں سے اللہ راستہ نکال دیتا ہے۔ اللہ نے آگ میں جانے کے بعد بھی ابراہیم کو بچایا کہ نہیں؟ موسیٰ کے سامنے دریا ہے، دریائے نیل ہے نا سامنے دریا، اب وہاں پہنچ گئے، اب بتائیے راستہ بند ہے یا نہیں؟ سامنے دریا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ بند گلی ہے، راستہ بند ہے، اب کیا ہوگا؟ یہ لفظ ہمارے ہاں جو ہر وقت ذہن میں رہتا ہے، اب کیا ہوگا؟ یہ اب کیا ہوگا کہ یہ جواب ہے کہ اللہ پہ ہمارا بھروسہ نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ سامنے دریا، پیچھے لشکر، اور ہم یہ سمجھے کہ اب کیا ہوگا۔ کلیئر بات ہے نا؟ اب کیا ہوگا؟ لیکن اللہ نے دریا میں راستہ بنایا کہ نہیں؟ بنایا نا۔ جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے، ہمارے سامنے کیا ہے؟ اب کیا ہوگا؟ کلیئر بات ہے؟ ہم جو فوراً ہار مانتے ہیں، اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ تو اب بتائیے اب کیا ہوگا؟ شکم ماہی میں جناب نوح ہے، جناب یونس پیغمبر، اور یونس کو اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ ہم اپنی لائف میں روزانہ جو ہے یہ سوچتے ہیں اب کیا ہوگا، ہماری زبان پہ فوراً رہتا اب کیا ہوگا۔ کیسے کہا تھا کہ رہبر سے بھی یہی کہا تھا نا، میں نے نقل کیا تھا کہ رہبر سے کہا آقا آپ کے بعد کیا ہوگا، آپ کے بعد ایران کا کیا ہوگا؟ تو رہبر نے کیا کہا؟ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ ہمارے سامنے اللہ نہیں ہے، ہم فوراً کہتے ہیں اب کیا ہوگا، در حالانکہ اللہ جہاں ہم سوچتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، وہیں سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اعتماد بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے۔ تو جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اس کے لیے یہ سارا سورہ میں جو فضائل اور کیا کہا جائے اس کے اثرات بیان کیے گئے ہیں، انسان کی زندگی کیوں کہا گیا کہ قرآن کافی ہے؟ قرآن اور توسل اہل بیت سے، بھروسہ اللہ پر، تو ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہا جو 2 رکعتوں میں
سورہ ہجر اور سورہ ابراہیم، ان دونوں کو ایک رکعت میں سورہ ابراہیم پڑھے تو دوسری رکعت میں سورہ ہجر پڑھے۔ کہا پڑھے گا روز جمعہ، دن کون سا؟ جمعے کے دن پڑھے، 2 رکعت کوئی بھی ہو نماز 2 رکعت میں پڑھتا ہے تو فقر سے جو ہے محفوظ رہتا ہے نا، اور دوسرے جنون سے پاگل نہیں ہوتا ہے، پاگل پنتی سے محفوظ۔ پاگل پنتی وہ والے نہیں جو ہم لوگ بولتے ہیں آپس میں کہتے ہیں پاگل پنتی مت کرو، نہیں وہ نہیں، شدھ جو پاگل ہو جاتا ہے، اوریجنل والا دیوانہ نہیں ہوتا ہے، اور تمام بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، تمام بلاؤں سے، کوئی بھی بلا ہو ساری بلا اس سے محفوظ ہے۔ اور جو انسان جو ہے یہ دیکھ رہا ہے کہ بچہ بہت رو رہا ہے، جب چھوٹے بچے ہوتے جو پیدا ہوتے ہیں سمجھ نہیں پاتا خوب کیوں رو رہا ہے، اب بچہ دودھ نہیں پیتا ہے، ماں پریشان، لوگ پریشان، یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر، پورا گھر پریشان، اور وہ دودھ پیتا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نظر لگ گئی، کیا کوئی کر دیا تو کیا ہو گیا؟ 365 بوال، فلاں آیا تھا تو وہ آیا تھا تو اس کے ہاں وہ آ کے یہی بیٹھی تھی، ہے نا۔ کوئی اگر عورت بیچاری آ گئی اور بچے جہاں پہ ماں لے کے بیٹھی اور بچے کے وہاں چارپائی بیٹھ گئی تو اس کو تو ذہن میں وہی اسی آئی ہوگی، کچھ کر دی ہوگی، ہے نا۔ اور بچہ دودھ نہیں پیتا۔ اب سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، اس کو آپ لوگ جو بیان ہوتا ہے یاد رکھا کریں۔ تو بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے، آخر ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو کہا کہ اور رو بھی رہا ہے، رو رہا ہے، دودھ نہیں پیتا ہے، تو کہا سفید کپڑے پہ سورہ ابراہیم کو لکھیے، لکھ کر کے اس بچے کے بازو پر تعویذ باندھ دیجئے۔ دیکھا ہوگا اگر آپ لوگ کبھی یاد ہو کہ بہت سے چھوٹے بچے رہتے ہیں ان کے بازو پہ تعویذ باندھا رہتا ہے نا۔ تو کہا کہ آپ خود لکھیے، آپ لکھ کر کے یا گھر کی عورتوں سے کہیے لکھے، لکھ کر کے آپ خود باندھیے، سورہ ابراہیم کو لکھے سفید کپڑے پر، اور لکھ کر کے کہاں باندھنا ہے؟ بازو پر۔ تو بچہ دودھ بھی پیے گا اور رونا بھی بند کر دے گا۔ اس کے پہلے بھی ہم نے سورہ میں بتایا تھا، رونا بند کر دے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دم ہی سے بند کر دے گا، یہ بھی ذہن میں نہ آئے۔ بہت سے لوگوں کے وہ ابھی کہا نا پاگل پن، پگلیٹی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جب بھوک لگے گی تب روئے گا، جب بھوک لگے گی، فطرت میں بچے کے رونا بچوں کی فطرت میں ہے، تو بچہ تو مانگ پائے گا نہیں، جب بھوک لگے گی تب روئے گا۔ لیکن یہ جو بار بار روتا تھا، ہر وقت روتا تھا، لے کر کے پورا گھر پریشان تھا، یہ بار بار ہر وقت رونے والی پرابلم ختم ہو جائے گی، بلکہ جب بھوک لگے گی تب روئے گا۔ دودھ نہیں پیتا تھا، پینے لگے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کی جو بھی سورہ ابراہیم اور ہجر کی تلاوت کرتا ہے اسے 10 برابر ان لوگوں کے ہے جنہوں نے جو ہے اسے مانا ہے نا، اور اس کا انکار کیا ہے، اس کے 10 برابر ثواب اسے دیا جاتا ہے۔ اور جو انسان بھی پہلی اور چوتھی 1 سے لے کے 4 آیت کو اس کو 40 بار پانی کے اوپر پڑھ کے دم کر دے، پہلی سے لے کے 4 آیت، اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 40 بار، 40 مرتبہ پڑھ کر کے پانی پہ دم کر دے، اور اس کے بعد اسی پانی سے کھانا پکائے، اسی پانی سے گھر کا کھانا پکے
اور وہ کھانا جب بچہ کھائے گا تو بچہ اس کے اندر فصاحت و بلاغت آ جائے گی، وہ جو بات کرے گا بالکل واضح کرے گا، شیریں بیاں ہوگا اور ڈھنگ کی بات کرے گا، بوڑھی باتیں نہیں کرے گا، جو کیا پوچھ رہا کیا کہہ دے کچھ بھروسہ نہیں، بات صحیح کرے گا، اس کا دماغ جو ہے صحیح چلے گا، فصاحت و بلاغت سے کلام کرے گا۔ آپ کہیں گے بچہ بہت تیز ہے، بہت ذہین ہے، بہت دماغ والی بات کرتا ہے، بہت عقل مندی کی بات کرتا ہے، کہتے نا لوگ فلاں کا بیٹا کیا باتیں کرتا ہے، اس کی زبان شیریں بیاں ہو جائے گا۔ تو اس کا فائدہ یہ ملے گا 40 مرتبہ جو بھی سورہ ابراہیم کی پہلی آیت سے لے کے پہلی سے 4 تک 4 آیت کو شروع کی، 4 آیت کو 40 مرتبہ پڑھے اور 40 مرتبہ پڑھ کر کے پانی پہ دم کر دے اور اس پانی سے کھانا پکے، اب وہ کھانا بچے کو دیا جائے، بچہ کھائے گا تو بچے کی زبان فصاحت و بلاغت سے کھلے گی، شیریں بیاں ہوگا اور بالکل واضح گفتگو کرے گا۔ کلیئر بات؟ اب آخری چیز جو ہے کیا ہے کہ اگر کوئی ایمان کے ساتھ، ایمان تمام چیزوں میں ایمان رکھنا چاہیے، بے ایمانی خدا کے ہاں قابل قبول نہیں، صاحبان ایمان کی گفتگو ہے، ایمان ہونا چاہیے۔ اور کہا کہ جو جوڑوں میں درد ہوتا ہے، پاؤں میں جوڑ میں درد ہوتا ہے، جوڑ درد کرتا ہے، اگر کوئی انسان اسے لکھے، کون سی آیت نمبر 12، آیت نمبر 12 اگر اسے لکھ لے، لکھ کے اپنے پاس رکھے اور اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے، جیسے ابراہیم نے کیا، راستہ کہا نہیں، راستہ اللہ کھولتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرے اور لکھ کے اپنے پاس رکھے تو جوڑ کی درد ختم ہو جائے گی۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔